يريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جو دیا تم نے تاکہ بڑھے وہ تمہارے مالوں میں، پس نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک۔ اور جو دی تم نے زکوٰۃ میں سے، چاہتے ہو تم اللہ کی رضا مندی، بس یہی لوگ ہیں وہ بڑھانے والے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں انسان کے مالی تصرفات میں صحیح رخ بتلایا ہے۔ بندہ جب پیسہ خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے دو ہی مقصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 آخرت، نمبر 2 دنیا۔ پیسہ خرچ کر رہا ہے دنیا کے لیے، اور نمبر 2 پیسہ خرچ کر رہا ہے آخرت کے لیے۔ جو بندہ دنیا کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جب بھی خرچ کرتا ہے تو اس کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا پیسہ جتنا میں لگا رہا ہوں اس سے کئی گنا بڑھ کر کے میری طرف واپس آئے۔ جہاں کہیں بھی دنیاوی اغراض میں، دنیاوی مقاصد میں، دنیاوی کاموں میں، ضرورتوں میں پیسہ لگا رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اور بڑھے، اس میں اضافہ ہو۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کو ان کا حق ادا کرو، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اب اس چکر میں کہ پیسہ بڑھے، بہت ساری ہماری جو اپنی آپس کے اندر دینا لینا ہے اس میں بھی یہ مقصد ہوتا ہے۔ خصوصاً شادی وغیرہ کے رسوم میں بہت ساری جگہوں پر ہم رشتہ داروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ آج میں 1000 دے رہا ہوں تو کل جب مجھے لینے کا نمبر آئے گا تو یہ مجھے اس سے بڑھا کے دے گا۔ میں اگر 5000 دے رہا ہوں تو جب میرا نمبر آئے گا تو اس وقت یہ مجھے اس سے بڑھا کر کے دے گا۔ جیسے نیوندرا ہوتا ہے شادی کے موقع پر، اور اس طریقے سے لینے دینے ہوتے ہیں۔ تو اگر نیت میں یہ بات ہے، بظاہر تو وہ اپنے رشتہ دار کو گفٹ دے رہا ہے، بظاہر تو اپنے رشتہ دار کو ہدیہ کر رہا ہے، بظاہر تو وہ ہیبہ کر رہا ہے، بظاہر وہ اس کا تعاون کر رہا ہے، لیکن نیت اندر میں یہ ہے، یا المعروف کالمشروط، ہمارے عرف کے اندر یہ بات ایک شرط لازم بن چکی ہے کہ جتنا دو گے وہ باقاعدہ لکھیں گے، فلاں اتنا دے گیا تھا، فلاں اتنا دے گیا تھا۔ پھر جس وقت ان کی شادی کا موقع آئے گا وہ کاپی دیکھیں گے، اچھا یار یہ ہماری شادی پر آیا تھا تو کتنا دے گیا تھا۔ اب وہ اپنے پاس ہے یا نہیں ہے موقع پر، انہوں نے کہیں سے انتظام کرنا ہے اس کا، کہ اس کا قرضہ کھڑا ہے وہ دینا ہے، اور جتنا دے گیا تھا اس سے بڑھا کر کے دینا ہے۔ تو جب بندہ کسی رشتہ دار کا، کسی اقربا کا، کسی تعلق دار کا اس لیے اس کو گفٹ دے رہا ہے، اس لیے اس کو تحفہ دے رہا ہے، اس لیے ہدیہ دے رہا ہے، اس لیے تعاون کر رہا ہے کہ کل یہ مجھے اس سے بڑھا کر کے دے گا، تو قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ پیسہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، تم تو اس کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہو کہ تمہیں اس سے زائد واپسی میں ملے گا، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ جب کسی کا تعاون کرو، جب کسی کو ہدیہ دو، جب کسی کو گفٹ دو، تو پھر دنیا مقصود نہ ہو، پھر اللہ مقصد ہو، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا تعلق دار ہے، میرا دوست ہے، میرا ملنے جلنے والا ہے، میں اس کا تعاون کر رہا ہوں، اس سے میرا اللہ خوش ہوگا۔
اس مسلمان کے تعامل سے، اس تعلق دار کے تعامل سے، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی سے میرا اللہ خوش ہوگا۔ جس وقت تم اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو ان کے بارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اپنے مال پیسے ثواب کو بڑھا رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک کھجور کا ایک دانہ وہ اللہ کے راہ میں صدقہ دو گے، لیکن نیت خالص ہوگی کہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تو پھر رب کائنات اس کو اپنی پاک بارگاہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ اس معمولی سے صدقے کو جو ایک کھجور کا دانہ ہے اس کو اللہ پاک اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کی اپنے ہاں ایسے پرورش کرتا ہے، ایسے اس کو پالتا ہے، ایسے اس کو بڑھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرمایا جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، جیسے تمہارے ہاں گھوڑے کا بچہ ہوا، گھوڑی کا بچہ ہوا، تم اس کو پالتے رہتے ہو، کل کو وہ ہزاروں لاکھوں کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا تمہارا وہ ایک کھجور والا صدقہ اللہ اس کو پالتا بڑھاتا رہتا ہے، وہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق بندے کی نیت کے ساتھ ہے کہ دیتے وقت میرے دل کے جذبات کیا تھے، میرے دل کے احساسات کیا تھے، دینے والے کے دل کے خیالات کیا تھے۔ اس لیے فرمایا وما آتیتم من ربن، اور وہ جو دیا تم نے اذروے بڑھانے کے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ اضافہ کرے، بڑھوتری کرے لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، بس وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں۔ پھر عجیب علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ بڑھنے کے لیے ربا کے لفظ کے بجائے یربوا، یزاد، زادہ، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، زدن، بڑھنا، زائد ہونا، لیکن رب کائنات نے لفظ ربا کا استعمال کیا۔ ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، گویا اشارہ کر دیا کہ جیسے سود کی نحوست ہوتی ہے، جیسے اس کی بے برکتی ہوتی ہے، جیسے وہ اللہ کو ناپسند ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ لین دین معاملات بھی اس لیے کریں گے کہ ہمیں ان سے مفادات زائد ہو کے ملیں، میں ان کا 10 روپے کا تعاون کروں اور 20 روپے کا ان سے کام لے لوں، 1000 روپے کا تعاون کروں 1500 کا کام لے لوں، چاہے مجھے واپسی پیسے ملیں یا ان کو بگاڑ میں کام لے لوں، تو جب یہ نیت ہوگی تو فلا یربو عند اللہ، پھر یہ مال، یہ پیسہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے۔ فرمایا وما آتیتم من زکات، اور وہ جو تم نے دیا ہے زکوٰۃ کے طور پر۔ اب ایک ہے زکوٰۃ کا وہ اصطلاحی معنی جس کو ہم مال کا 40واں حصہ سال کے بعد دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ، اور ایک ہے لفظ زکوٰۃ کا اپنا معنی۔ زکوٰۃ کا معنی ہی مال کا پاک ہونا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی تزکیہ ہے کہ دل تمہارا بخل سے پاک ہوگا۔ جب مال دو گے اللہ کے لیے تو اس کا ایک فائدہ تمہارا دل بخل سے پاک ہوگا، نمبر 2 تمہارا دل مال کی محبت سے پاک ہوگا۔ جب اللہ ہی کے لیے دو گے، دنیا میں اس کا معاوضہ مطلوب مقصود نظر میں نہیں ہوگا، تو تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں رہے گی اور تمہارے دل میں بخل کنجوسی نہیں رہے گی۔ یہ تمہارا دل پاک ہو جائے گا بخل سے، کنجوسی سے، حب مال سے، اور ساتھ یہ کہ تمہارا مال بھی پاک ہوگا۔ تو فرمایا اور وہ جو دیا تم نے من زکات، مال کے پاک کرنے کے لحاظ سے، تریدون وجہ اللہ، اس میں تمہارا مقصد، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا مندی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بس یہ لوگ ہیں مال کو بڑھانے والے۔ اب اس میں ایک نقطے کی طرف آپ غور کریں ذرا، ہم لوگ مسلمان جو ہیں تھے تو دنیا کی قیادت کے لیے، دنیا کی سیادت کے لیے، کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے، ہم دنیا کے قائد ہوتے،
دنیا کے رہبر و رہنما ہوتے، دنیا ہمارے پیچھے ہوتی۔ آج ہم کبھی دیکھتے ہیں چین کی طرف کہ اس نے ترقی کیسے کی، ہم بھی اسی کے پیچھے لگے کریں گے۔ کبھی دیکھتے تھے سوشلزم کی طرف، کبھی دیکھتے تھے کمیونزم کی طرف، کبھی دیکھتے ہیں یورپ و امریکہ کی طرف۔ ہمیں اپنا قرآن، ہمارا اپنا دین، جس کی طور پہ خلفائے راشدین نے دنیا پر راج کیا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو آپ نے سنا ہے کہ غریبوں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اب یہ حق کون دے گا؟ وہی دے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ جس کے پاس، میرے پاس اگر مال ہے ہی نہیں تو میں دوں گا کیا؟ دوسرا تیسرا جو بھی دے گا تو تب دے گا جب اس کے پاس ہوگا۔ تو ایک نعرہ لگا کہ جی بس ساری ملکیت صرف حکومت کی ہونی چاہیے، عام آدمی کسی چیز کا مالک نہ ہو، حکومت دے۔ جیسے کہ آج کل ہم کر رہے ہیں، غریب کو دوائی سستی نہ دو، ہاں صحت کارڈ ہے جا کے وہاں لائن لگو۔ غریب کی دال سستی نہ کرو، ہاں لنگر خانہ بنا دو، وہاں غریب ذلیل ہو لائن میں لگا ہوا ہو۔ وہاں بھی تو پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے غریب کی دال سستی کر دو، غریب کی کوئی دوائی سستی کر دو، صحت کارڈ دے کے جو غریب کو ذلیل کرنا ہے لائنوں میں لگا کر کے، لنگر خانے بنا کے جو غریب کو لائنوں میں لگا کر کے ذلیل کرنا ہے تو اس سے اس کی دال سستی کر دو۔ غریب کی ملکیت میں کچھ نہ رہنے دینا، یاد رکھیے یہ کفر کا نظام ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ ہر بندہ خود مالک ہو اور پھر وہ دے اور اللہ کا شکر کرے، اور جو اس کے ہاتھ سے لے وہ اس کی احسان کا بدلہ دے، وہ اس کو جزاک اللہ کہے، وہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ جیسے میں نے کل حدیث سنائی تھی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اگر انسان کے پاس اس کو اتنا غریب کر دو گے کہ تجھے وہاں سے مفت دوائی تو ملے گی، وہاں تجھے کھانا تو ملے گا، لیکن تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو وہ اپنے غریب رشتہ دار کو کیا دے گا؟ وہ دینے والا تو نہیں بن سکے گا۔ قرآن تو اس انسان کو دینے والا بناتا ہے، شریعت ہمیں دینے والا بناتی ہے کہ تم اپنی ملکیت میں تمہارے پاس مال ہو تاکہ تم دوسروں کو دو، اور وہ لینے والے بن کے وہ قدر کریں، شکر کریں۔ اب جو ہمارا آپس کے نظام ہوگا لینا اور دینا، تو اس سے سوسائٹی کے اندر کتنا امن آئے گا، ایک دوسرے کا کتنا احترام بڑھے گا۔ اور اگر سارے ہی صحت کارڈ سے دوائی لے رہے ہوں گے، سارے ہی لنگر سے کھانا کھا رہے ہوں گے، تو پھر آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ پیار محبت کا، وہ احسان والا تعلق آپس کا تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی نظام یہ ہے کہ یہ سوشلزم نہ ہو، کمیونزم نہ ہو، کسی کفر کے نظام کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ نے اسلام کا جو معاشی نظام بنایا، اس جیسا خوبصورت نظام کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔